نہیں، اور ایک انگریز کو دیکھ لو، انگریز کی اولاد ہے، یہ سن لیجیے نام، اب کیوں بولا میں نے اس کی، سن لیجیے نام یہ ڈاکٹر بلال فلپس، فلپس کمپنی کا پروڈکٹ ہے بھائی، لیکن آج تک ان کی جماعت نے نہیں کہا کہ یہ مولوی صاحب یہ فلپس کیا ہے۔ جب تمہارے یہاں فلپس بھی ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ ایک سیمسنگ بھی پیدا ہو جائے، مولانا سیمسنگ، پھر ایک مولانا ایل جی آ جائیں گے، پھر مولانا گودریج بھی آ سکتے ہیں، مولانا نوکیا بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فلپس تو آ ہی گیا ان کے اپنے، بلال فلپس انگریز کی اولاد ہے۔ انگریزی میں فتویٰ کیا دیا سننا، calling. We say, Ya Allah. قالب بھی سے یا اللہ، ہم جب بھی پکارتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ، ہم اللہ کو پکارتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑے توحید کے ٹھیکیدار ہیں، صحابہ سے زیادہ بڑے معاہدی ہیں۔ If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshiping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وی سے یا رسول اللہ، اگر آپ نے پکارا یا رسول اللہ، you are involved in the worship in the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا، آپ مشرک ہو گئے۔ شرک کا حیضہ جماعت میں تو کہتے ہیں کہ وی سے یا رسول اللہ، اگر آپ نے یا رسول اللہ کہا تو you are involved in worshiping the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا، آپ مشرک ہو گئے صاحب۔ اور پھر یہی نہیں، انہوں نے یہاں تک شرک کا فتویٰ بڑھا دیا۔ سن لیجیے، اب بات نکلی ہے تو آگے چلیے، آگے اور سنیے۔ That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah, this is wrong. کہتے ہیں مسجد میں دو پلیٹیں لگاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، ایک طرف لکھا ہوتا ہے یا اللہ، ایک طرف لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ۔ اٹ از رانگ، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ کے برابر محمد کو لا کے رکھ دیا۔ یہ عقل کے فتوے دیتے، اور جب آپ بات کرو تو کہتے حدیث میں ہے کیا؟ تو نے کون سی حدیث کی بات کر لی ابھی؟ تو نے کون سی کتاب کا حوالہ دے دیا؟ تو نے کوئی کتاب کا حوالہ دیا کہ کسی حدیث میں آیا کہ رسول اللہ نے کہا دیکھو میرا نام اور اللہ کا نام ساتھ ساتھ مت رکھنا ورنہ مشرک ہو جاؤں گے، میرے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ کہتے مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو پلیٹیں لگا دی جاتی ہے، دو تختیاں لگا دی جاتی ہے، ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ، ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ۔ اٹ از رانگ، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہا اللہ کو رسول کے برابر کر دیا، رسول کو اللہ کے برابر کر دیا۔ ایک چھوٹا سا جواب دے کے گزر جاؤں گا، اور جواب جو ہے آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے، آپ نے کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا؟ کیا بات ہے؟ وہ کلمہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے کہ اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ ایک غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں نا۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ لفظ اللہ پہ ختم ہو گیا، یہ پہلا ٹکڑا۔ اور شروع کہاں سے ہوا؟ محمد رسول اللہ، محمد سے شروع ہوا۔ اللہ اور محمد ساتھ ساتھ ہے یا نہیں؟ بے شک، کیا بات ہے نا؟ دونوں کے درمیان میں کوئی وقفہ ہے، کوئی گیپ ہے، کوئی فل اسٹاپ پوائنٹ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کاما، کچھ نہیں ہے۔ تو جب کلمہ توحید میں جس کو پڑھ کر آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے، جب اس کلمے میں رب نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہ کیا تو تختیوں میں کون ہوتا ہے جدا کرنے والا؟ تو ان کی عقلیں جو ہے سلب ہو گئی۔ لیکن بہرحال دونوں مولویوں کا نچوڑ یہ تھا کہ یا رسول اللہ کہا تو مشرک ہو گئے۔ آئیے ذرا صحابی سے پوچھتے ہیں، صحابی رسول آپ بتائیے کیا پرابلم ہے؟ تو آئیے امام بخاری لکھتے ہیں، سب سے پہلے مشرک یہ ان کے فتوے کے مطابق۔ کون؟ امام بخاری۔ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، چھاپا بھی آبروں نہیں ہے، دارالسلام سعودی عرب سے ریاض سے چھپا ہے، پیسہ کمانے کے لیے چھاپتے کم پتہ، سمجھتے نہیں پڑھتے کچھ نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے تھے وہابی وہ ہے جو بولتا ہے سمجھتا نہیں۔ اب میں بڑھا دیتا ہوں، وہابی چھاپتا ہے پڑھتا نہیں، چھاپا ان لوگوں نے۔ الادب المفرد سعودیہ کا نسخہ ہے میرے پاس، امام بخاری کی کتاب ہے یہ حدیث کی، اور امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، باب کا نام رکھتے ہیں ما یقول الرجل اذا خدیرت رجلہ، کیا کہے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے، جس شخص کا پیر سنو اسے کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 964۔
امام بخاری حدیث لکھتے ہوئے کہتے ہیں حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد، کہتے ہیں کہ ابو نعیم سے ہم نے حدیث روایت کی، انہوں نے حضرت سفیان سے حدیث سنی، انہوں نے حضرت امام ابی اسحاق سے سنا، انہوں نے عبد الرحمن بن سعد سے سنا۔ عبد الرحمن ابن سعد صحابی، عبد الرحمن بن سعد صحابی رسول روایت کرتے کہتے قالا خدرت رجل ابن عمر، کہتے عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کا پیر سن ہو گیا، اور ایسا سن ہوا سوئی چباؤ تو درد محسوس نہ ہو، ہلا ڈلا تو احساس نہ ہو، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے عبداللہ ابن عمر، ایسا پیر سن ہوا۔ یہ بیماری ہوتی ہے، دیکھا ہوں اگر کوئی ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر وہ ایک چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے ربر کی مارتے ہیں، بولتے ہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ مریض تو نہیں ہو رہا، سن ہو جاتا ہے، ایسی بیماری ہوتی ہے۔ اگر وہ پیر کو کاٹ بھی دینا تو مریض کو احساس نہیں ہوتا، خون کا دوران اس حصے میں آتا ہی نہیں۔ اس طرح وہ عبداللہ بن عمر کا پیر سن ہو گیا، اور عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، فاروق اعظم خلیفہ دوم کے ساتھ ہے۔ تو ایک صحابی آئے دوسرے، فقال لہ رجل، ایک صحابی ایک شخص آئے اور ان کو علاج بتاتے ہوئے کہا کہ جناب اس کا علاج جانتے ہو کیا ہے؟ اس کو رحب الناس الیکا، ارے اسے مدد کے لیے پکاریے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا آپ کو محبت کس سے سب سے زیادہ؟ رسول اللہ سے۔ جب رسول سے ہے تو رسول کو کیوں نہیں آپ مدد کے لیے پکارتے؟ فقال یا محمد یا محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے وہیں سے پکارنا شروع کیا گھر میں، فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، وصال کو زمانہ ہو گیا، یا محمد، اے محمد مدد کیجیے، اے محمد مدد کیجیے۔ امام بخاری نے تو اتنا ہی لکھا، اس کو امام طبرانی بھی معجم الکبیر میں لائے۔ امام طبرانی کہتے ہیں انہوں نے جیسے ہی پکارا ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا، ایسا پیر صحیح ہوا کہ جیسے کبھی سن ہوا ہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث کو اتنے لوگوں نے لکھا کہ میں حوالے بتاؤں گا نا 5 منٹ 10 منٹ اسی میں گزر گیا، 2-4 حوالے سن لے۔ یحییٰ ابن معین امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بھی تاریخ میں لکھا ہے، حوالے حدیث نمبر کے چھوڑ دے رہا ہوں۔ علی بن جعد ہے، یہ بھی بہت بڑے محدث اور امام ہیں، اپنے مسند میں لایا۔ قاضی عیاض نے اس کو اپنی کتاب شفا میں لایا، امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر لایا، امام نووی نے الاذکار میں لایا، امام مناوی نے فیض القدیر میں لایا، امام شہاب الدین حفاظی نے نسیم الریاض میں لایا، خود ان کے علامہ مولانا ابن تیمیہ نے بھی لایا۔ ان کو گھر کی خبر نہیں ہے بیچاروں۔ الکلم الطیب ان کی کتاب ابن تیمیہ کی اس کے اندر لایا۔ شوکانی بھی نہیں کہ بہت بڑے علامہ ان کی جماعت کے، انہوں نے تحفۃ الذاکرین میں لایا۔ تو بہت سارے محدثین نے یہ حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ تو ایک ذات تو وہ تھی کہ رسول اللہ جن کو صحابہ پکارتے تھے، صحابہ ان سے مدد کرتے تھے، یہی نہیں بلکہ ابن کثیر انہی کے عالم، ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 469 پر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں صحابہ کا عمل تھا، اور کیا طریقہ تھا؟ نادا بشاعر المسلمین وقان شعرهم یومئذ یا محمد۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو صحابہ کا یہ معمول تھا، یہ شعار تھا کہ جب بھی ان پر تکلیف گزرتی تو وہ مدد کے لیے پکار کے کہتے رہے یا محمد یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجیے ہماری۔ اور اسی کو یہ بدعت شرک بول رہے ہیں۔ اچھا خود ان کے مولوی اچھوتے نہیں ہیں صاحب، اگر میں بتاؤں ایک اشرف علی تھانوی کا دکھا دیتا ہوں تاکہ میری بات وہ نہ رہ جائے، کیا کہنا چاہیے کہ بلا دلیل۔ تھانوی صاحب کی کتاب ہے نشر الدین، تھانوی صاحب نے عربی قصیدہ خود ہی لکھا، خود ہی ترجمہ کیا، انہیں ترجمہ ہم نہیں کریں گے، تھانوی صاحب کو ہی ہے خود اس کے اندر۔ تو یہ کتاب ہے ان کی نشر الدین، نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب۔ تھانوی صاحب خود کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے، یہ ہندوستان میں بیٹھ کے مدینے میں رسول اللہ کو دیکھ کی طرف لو لگا کے پکار کے کہتے ہیں یا شفیع العباد خود بیدی انتا فی الاستراری معتمدی، دستگیری کیجئے میرے نبی۔ دستگیری ہاتھ بڑھا کر مدد کرنا، یعنی ہاتھ بڑھائیے اور میری مدد کیجئے۔ دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں میں تو بھی میرے نبی۔ لیسا لی ملجأ سوا کا اغیث مسن الدر سیدی سندی، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ پر غالب ہوئی۔ جز تمہارے یعنی اللہ کے نبی آپ کے سوا کوئی ہے جو میری پناہ ہو، جو میرا مددگار ہو؟ آپ کے سوا کون ہے؟ فوج کلفت یعنی یہ مصیبتوں کی فوج مجھ پر ٹوٹ پڑی ہے، یہ فوج جو ہے مجھ پہ آ گئی ہے، کون ہے جو مجھے آپ
مجھے آپ کے سوا جو میری پناہ ہو سکتا ہے. اکسنی الدہر یا ابن عبداللہ کن مغیسن فانت لی مددی. ابن عبداللہ یعنی اے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ہے خلاف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ہے خلاف. اے میرے مولا خبر لیجیے